اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگلی آیت کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ چھوٹی سی آیت اپنے اندر وسیع معنی رکھتی ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اس کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ کیفا کیفیت اور حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تعجب یا ملامت میں استعمال ہوا ہے کہ خدا کے وجود پر واضح ترین دلائل ہونے کے باوجود، وہ دلائل اگلی آیت کے اگلے اس میں آ گئے کہ تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، احیا آیا، پیدا کرنا یا خلق کرنا کا لفظ یہاں نہیں آیا، یعنی کہ یہاں پر ایک ہوتا ہے خلق، وَلَهُ الْأَمْرُ وَالْخَلْقُ، اس کے لیے امر بھی ہے، اس کے لیے خلق بھی ہے۔ کسی چیز کو پیدا کرنا، جس کو خلق یا امر کرتے ہیں، کہ امر وہ ہوتا ہے جس میں کن فیکون کا معاملہ آتا ہے، اور وَمَن یقتین شجرۃ من یقتین، یونس علیہ السلام کے لیے کدو کا درخت اگایا، یا ان کن فیکون حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے، یا جو عالم امر میں جو تخلیق پاتے ہیں کام، ان کو وَلَهُ الْأَمْرُ وَالْخَلْقُ یہ آتا ہے۔ اور جو تخلیق ہوتی ہے وہ جیسے فی ستۃ ایام، ہم نے 6 دن میں، ایک پروسیس کے بعد جو تخلیق ہوتی ہے اس کو خلق کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں نہ تو امر کا لفظ استعمال کیا، اللہ نے نہ یہاں تخلیق کا لفظ، بلکہ احیا، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا۔ اب یہ تمام جو ہیں انسان کے 5 فیزز اللہ نے بتائے ہیں۔ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، تمہیں پھر موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف پلٹاؤ جاؤ۔ یہ 5 جو پروسیس ہیں وہ اللہ نے اس میں دیے ہیں۔ اور پہلے دور میں سے مراد دنیا میں آنے سے قبل کا وہ دور ہے جب انسان اصلاح آبا یا ارحام امہات میں تھا، یعنی کہ انسان ہیومن بینگ و پریزنٹ ان دا فارم آف کروموسومز، نطفے کی فارم میں، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ دوسرے دور سے مراد اس کی زندگی ہے، پہلے مردہ سے زندہ کیا۔ تیسرے سے مراد موت کا وقت ہے۔ چوتھا جو ہے اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ قبر کی جو برزخ کی زندگی ہے وہ بھی اس سے مراد ہے، اور کچھ کہتے ہیں زمانہ رجت مراد ہے، کیونکہ اس پہ بھی دلائل و آیات موجود ہیں۔ اعتقادات شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس پہ رجت پہ بڑی ڈسکشن ہے، اگر کبھی آپ کو موقع ملے، اعتقادات شیخ صدوق علیہ رحمۃ۔ اور قبر کی زندگی برزخ جو ہے وہ بھی مراد ہے، زمانہ رجت بھی مراد ہے، لیکن قیامت کی زندگی بھی مراد ہے۔ لیکن تیسرا چونکہ الیہ ترجعون ہے، تو قیامت کی زندگی پہ لوگ کہتے ہیں کہ جو علماء نے اس کو لکھا ہے کہ زیادہ اس کی توضیح ہے۔ مسئلہ حیات جو ہے، زندگی کیوں کر آئی؟ کیا بگ بینگ تھیوری تھی، یا انسان غیر نامیاتی عناصر سے نامیاتی مرکب کیسے تیار کیے گئے؟ لیکن یہ راز ابھی تک سینہ میں ہے۔ یہ اللہ کی ایک نشانیوں میں سے ہے، زندگی یا موت، جو انسان ابھی تک فی الحال حل نہیں کر سکا۔ یہ بات ہے کہ مادہ ذاتی طور پر فاقد حیات ہے، یعنی خود مادہ ایک مردہ چیز ہے۔ ایک پوائنٹ یہ آپ نوٹ کریں، سائنٹیفک اس کی میں بتا رہا ہوں، یہ بات بھی ہے کہ مادہ ذاتی طور پر مردہ چیز ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حیات کا منبع حیات ہی ہے، یعنی زندگی کی پیدائش زندہ چیز سے ہی ہو سکتی ہے۔ اگر گوشت کو کاٹ کر رکھ دیا جائے تو وہ پروسیس مزید بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا کنیکشن ختم ہو گیا زندگی سے۔
زندگی اپنے ابتدائی دور میں قابل حیات نہ تھی. اس کا درجہ حرارت اتنا زیادہ تھا کہ کسی حیات کے لیے اس پہ زندگی ممکن نہ تھی، کیونکہ سائنٹیفکلی اٹ ہیز بین پروون کہ اس میں زندگی یہاں پہ ٹمپریچر اتنا زیادہ تھا کہ ممکن نہیں تھی، کیونکہ دوسرے سیاروں پہ، پلینٹس پہ، سولر سسٹمز جو ہیں، گلیکسیز ہیں، وہاں پہ بھی اگر ٹمپریچر موافق نہیں ہے، موزوں نہیں ہے، تو زندگی کا بظاہر وہاں پہ موجود ہونا ناگزیر ہے. پھر یہ ہے کہ دوسرے جو گلیکسیز ہیں، دوسرے جو پلینٹس ہیں، وہاں سے لوگ یہاں پہ شفٹ ہوئے. اگر اس بات کو بھی سپوز کر لیا جائے کہ مارس سے یا جوپیٹر سے یا سیٹن سے یا دوسرے یا اور کسی گلیکسی سے لوگ یہاں آ گئے، تو پھر یہ سوال اپنی جگہ رہے گا کہ وہاں پر کیسے آئے، سٹارٹ کیا ہے زندگی کا. اس کا ابھی تک ہمیں سربستہ راز ہے، اور سائنس اس کو ابھی تک پروب کیے ہوئے ہے، لیکن اس کا کوئی ریزلٹنٹ نہیں ہے. قدیم انسانوں کو یہ بہت سے مظاہر قدرت کا راز معلوم نہ تھا، مثلا بارش، زلزلے وغیرہ تو مجہول راز کی جگہ اللہ رکھتے تھے اور اس سے خدا کے وجود پر استدلال کرتے تھے. یعنی کہ بارش کون سی آ رہی ہے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ بادلوں سے آتی ہے، بادل کیسے بنتے ہیں، زلزلہ کیسے آتا ہے، پلیٹس جو ہیں، ڈسک جو ہیں زمین کی وہ سلپ کرتی ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ اب چونکہ نہیں معلوم تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب جب معلوم ہو گئی ہے تو ایک اور ریزن بن گئی ہے کہ ان کو موو کرنے والا کون ہے، یہ بھی خدا کے وجود پہ دلیل ہے. 26 جون 2000 کو ایک بہت سائنٹیفک بایولوجیکل جو ہے اس میں ریولیوشنری ڈے تھا. یہ دعویٰ کیا گیا کہ ڈی این اے، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، ڈی این اے جو انسان کے سیلز کی تخلیق میں مین ایلیمنٹ ہے، ایک اکائی ہے، یونٹ ہے. انسانی ڈی این اے میں 3 ارب سالموں کی منظم ترتیب کے ذریعے جینیاتی کوڈ کا معمہ حل کیا گیا. یعنی کہ ایک جو ڈی این اے ہے انسان کا، اس میں 3 ارب سالموں کی منظم ترتیب ہے. تمام زندہ موجودات کے لیے جبلی ہدایت، جس کو ہمیں بہت دفعہ ڈسکشن میں آیا ہے کہ ہدایت تکوینی کہتے ہیں، کہ چڑیا یا درخت زمین سے اوپر اگتا ہے، انسان منہ سے کھاتا ہے، یہ ہدایت تکوینی. اللہ تعالیٰ نے جو اس کے سیلز کے مرکزی حصے میں ڈی این اے ہے، اس ڈی این اے میں اللہ نے وہ کوڈ رکھ دیا ہے، وہ سیٹ آف انسٹرکشنز رکھ دیا ہے، جس سے انسان اپنے اعمال اور افعال بجا لاتا ہے. اور 3 ارب نہایت چھوٹے سالموں پر مشتمل ہے ڈی این اے، اور جو سیکرٹ آف لائف ہے وہ اس ڈی این اے کے اندر ہے. انسانی جسم کے اندر 100 کھرب خلیات ہیں، سیلز 100 کھرب، اور ہر ایک خلیے میں ایک مرکز یعنی کہ ایک نیوکلیس ہے. ہر سیل کا ایک نیوکلیس ہے، چونکہ نیوکلیس ایک ایٹم میں بھی نیوکلیس ہے، اس کے اندر پروٹون ہے اور الیکٹران گھومتے ہیں. اس طرح زمین بھی ایک نیوکلیس ہے، سورج جس کے گرد نیوکلیس، سن از اے نیوکلیس، اور اس کے گرد گھومتی ہے. تو اسی پیٹرن پہ ہر سیل جو ہے اس میں ایک مرکزہ ہے، یعنی کہ نیوکلیس ہے، اس کا سینٹر ہے، اور 46 کروموسومز. یہ انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان میں جو ڈی این اے ہے اس میں کروموسومز جو ہیں، اور یہ کروموسوم ایک دھاگے کی طرح ہیں جس کی لمبائی 6 قدم، اور اسے خط الحیات یعنی کہ لائف وائر کہا جاتا ہے. یہ دھاگا ان جزیات سے بنتا ہے جنہیں ڈی این اے یا زندگی کی بنیادی اینٹ یونٹ کہتے ہیں. انسانی جسم کے 100 کھرب سیلز میں موجود ان دھاگوں کو اگر جوڑا جائے، ایک انسان میں 100 کھرب سیلز ہیں، اور وہ سیلز ان دھاگوں سے بنے ہیں، وائرز ہیں، منیچر وائرز ہیں. ان کو اگر جوڑا جائے تو ان کا ڈسٹنس بنتا ہے کہ اگر 8000 مرتبہ چاند سے ہو کے آپ واپس آ جائیں، تو ہر ڈی این اے میں یہ مطلب کتنی ایک بڑی
اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور ہر ڈی این اے میں 3 ارب سالمے ہیں جن کی ترتیب و تنظیم حیات وجود میں آتی ہے۔ اب ڈی این اے میں کیونکہ ہم حیات اور موت پر ڈسکشن کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں زمانہ سائنس کا دور ہے، تو ہم اسی سے ثابت کریں گے کہ خدا کا وجود اور خدا کی قدرت کہ وہ حیات بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ ڈی این اے کے کئی سیکشنز ہیں جنہیں جین کہتے ہیں، اور جین میں ہی وہ بنیادی نقشہ ہوتا ہے جن پر آگے چل کر انسان کی شخصیت استوار ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس میں کوڈ لکھا ہوا ہے۔ جو سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر سی لینگویج میں کوئی کوڈ لکھا ہوا ہے تو اوپر اس کی لائبریری فائلز آتی ہیں، اس کے بعد ایف ایلس کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اس کی لوپنگ ہوتی ہے، اور وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں اس کے فیچرز، ایٹریبیوٹس اس کے ڈیفائن ہوتے ہیں کہ کیسے اس کا رنگ کیا ہے، کلر آف ہیئر کیا ہے، کلر آف اسکن کیا ہے، کلر آف آئی کیا ہے۔ اس کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ماحول سے اڈاپٹ کرتا ہے، کچھ چیزیں جینیاتی یعنی کہ اس کو انہیریٹڈ موروثی جو ہیں وہ آتی ہیں۔ انسان نے جو کچھ آگے کرنا ہے، اس کو کیا بیماری آنی ہے، کوئی جو بھی اس کے اندرونی یا ایکسٹرنل اور انٹرنل جو محرکات ہیں جو اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے۔ اب ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کے پاس 10 ٹوکن ہیں اور ہر ٹوکن پہ آپ نمبرنگ کرتے ہیں کہ 1 2 3 سے لے کے 10 تک، اور آپ ان کو شفل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اٹھاتے ہیں، تو کیا پروبیبلٹی ہے کہ 1 نمبر ٹوکن نکلے گا؟ اس کا امکان 10 میں سے 1 ہے، 1/10۔ پروبیبلٹی جو اسٹیٹسٹکس جنہوں نے پڑھی ہیں وہ پروبیبلٹی کو سمجھتے ہیں کہ امکان، مطلب 1/10 یعنی کہ 10% چانس ہے کہ 1 نمبر نکلے گا۔ اور اگر 1 اور 2 نمبر ترتیب سے بنے گا، آپ نے 1 اٹھایا وہ 1 تھا، پھر دوسرا اٹھایا وہ 2 تھا، اس کا امکان 100 میں سے 1 ہے، یعنی کہ 1%۔ پہلے 10% تھا اگر نمبر 1 نکلے، اور اگر 1 کے ساتھ 2 نکلے اس کا چانس 1%، اور 1 2 اور 3 نکلیں اس کا امکان 1000 میں سے ہے، 1000 میں سے 1 ہے، یعنی کہ 1000 دفعہ آپ اس میں سے ڈرا کریں گے تو 1 دفعہ یہ چانس آئے گا کہ 1 2 3 نکلے، اور 1 2 3 4 کا ترتیب اس سے ہے کہ 10,000 میں سے 1 ہے، اور 1 2 3 4 5 کی ترتیب آنے کا امکان یہ ہے کہ آپ 1 2 3 4 5 اس ترتیب سے نمبر آ جائیں، آپ ڈرا کر رہے ہیں اور کوڑا اٹھا رہے ہیں، اور اس میں سے پہلے 1 نکلا، پھر 2 نکلا، پھر 3، پھر 4، پھر 5، اس کا 1,00,000 میں سے 1 دفعہ چانس ہے۔ اور اس طرح سے لے کر 10 تک ترتیب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی مومنٹ آتی ہے اسٹیٹسٹیکلی کہ آپ نے کوڑا نکالا، آپ نے تو 1 آیا، پھر 2 آیا، پھر 3 آیا، حتیٰ کہ 10 تک آ گیا، تو 10 ارب میں سے 1 ہے، یعنی کہ بالکل لیسٹ جو ہے اس کی۔ اس ایگزامپل کا مقصد کیا ہے کہ کسی بھی چیز میں سے اتفاقیہ ایک ریگولر فیشن میں ایک کوڈ کا آ جانا بہت کم چانسز ہیں۔ یہ سائنس سے پروفڈ ہے، یہ اسٹیٹسٹکس سے پروفڈ ہے۔ اب کیسے یہ عجیب بات ہے کہ اللہ نے اس ڈی این اے کوڈ کو اتنا سسٹمیٹک اور ریگولر فیشن میں ڈیفائن کیا ہے کہ تمام چیزیں منظم ہیں، تمام چیزیں ریگولائز ہیں، تمام چیزیں ایک خاص سیکونس سے وہ کوڈ لکھے گئے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، اٹ از امپاسبل کہ یہ تمام کوڈ کسی ایک انسان میں بھی اتنی ترتیب سے اتفاقاً آ جائیں، اس کے چانسز ہی اربوں خربوں میں سے 1 ہیں۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اس وقت 8 ارب دنیا کی آبادی ہے، اور کتنے ارب لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور کتنے ارب لوگ آئیں گے کہ ہر انسان کا کوڈ اس ترتیب سے لکھا ہو۔ جیسے بریف کیس میں یا آپ کس میں وہ 3 ڈیجٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا چانس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اس پہ ریسرچ ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سا اب اسی جملے پہ آتے ہیں کہ کیف تکفرون، کہ تعجب ہے کہ تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، تسلیم کرنے سے منکر ہو،
کہ اللہ جو ہے وہ کیسے تمہیں زندہ کرے گا، کیسے تمہیں موت دے گا۔ اس کے بعد ہم جو اگلی اس میں تھوڑا سا ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں اس ٹاپک کو، کہ زندگی چونکہ ایک راز ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں۔ الذی سورہ ملک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پہلی آیت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ خدا وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ ایک بڑا عجیب سا ایک سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے، کبھی آپ اس پہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے ڈسکشن کریں کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت خلق کی، اللہ نے حیات خلق کی۔ یعنی کہ ہم جس تناظر میں دیکھتے ہیں، ہم جس فریم آف ریفرنس سے دیکھتے ہیں، وہاں دو ہی چیزیں ہیں، یا زندگی ہے یا موت ہے۔ لیکن جب یہ دونوں نہیں تھی تو کیا تھا؟ مطلب اس سربستہ راز سے جب زندگی اور موت نہیں تھی تو کیا تھا؟ تھرڈ آپشن کیا بنتی ہے؟ میں ایسے کہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ظلمات بنائے، میں نے نور بنائے، میں نے روشنی بنائی، میں نے اندھیرا بنایا۔ اب ایبسنس آف لائٹ از ڈارکنیس، یعنی کہ ہمارے ذہن میں صرف دو رنگ ہیں، ایک ہے روشنی، ایک ہے تاریکی۔ جب یہاں پہ تاریکی نہیں تھی، اللہ نے تاریکی پیدا نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے میں نے جعل الظلمات، یہ آیت قرآن کی کس وقت آئی میں کوٹ کروں گا، جعل النور والظلمات، کہ اللہ نے نور بھی بنایا۔ اس وقت کیا کلر تھا اس کائنات کا؟ آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا تو سورج نکل آئے تو روشنی ہے، یا سورج چلا جائے تو ایبسنس آف لائٹ از ڈارکنیس، تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دونوں چیزیں ایبسنس ہیں تو اس وقت کیا تھا؟ تو اللہ نے تاکہ تمہیں حسن اعمال کے میدان میں آزمائے۔ اب اس کے بعد یہ اب سورہ مومن کی مجھے یاد ہے اس وقت آیت نمبر 11 ہے، کبھی ڈسکشن میں آئے گی تو میں انشاءاللہ لے آؤں گا، جس میں زمانہ رجت پر ڈسکشن ہے۔ خدا مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا، اسی کی طرف ان کی بازگشت ہوگی۔ یہ جو ہے نا ثم الیہ ترجعون، یہ ایک ڈسکشن ہے کہ جس میں انسان، جب ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اب ضمنی اس کا ذکر کر دوں یہ آیت کیسے ہے۔ جس وقت جناب حمزہ سلام اللہ علیہ جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں تو امیر المومنین نے ان کی جست خاکی کے پاس کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا کہ انا للہ، اس سے پہلے یہ قرآن میں نہیں تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کو پسند آیا، اللہ نے وہ جملہ قرآن کی آیت بنا دیا کہ جب وہ لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، مطلب اللہ کوٹ کر رہا ہے ان لوگوں کو، اب وہ لوگ امیر المومنین۔ یہ جو ڈسکشن ہے میرا خیال ہے کہ یہ اس کو ہم تھوڑا سا آگے ایک عقیدہ آتا ہے جس میں تناسخ اور روح جو ہے ارواح کا عقیدہ ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی روح ایک جسم سے نکلے گی یا دوسرے جسم میں، یعنی کہ جس کو ہندوؤں کے ہاں یہ ہے کہ ایک جنم ہے پھر دوسرا جنم ہے، تو یہ اس کی تردید ہے۔ ساتھ ساتھ قرآن دوسرے مذاہب کو بھی ٹیلی کر رہا ہے، ان کو بھی کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے ہمیں وہ بھی میسیج دے رہا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس نے جو پروسیس بتا دیے، پہلے تم مردہ تھے تمہیں حیات دی، پھر تم مر جاؤ گے پھر تمہیں حیات دے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ایک ضمنی ڈسکشن بیچ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس جو حیات ہے اس سے قبر کی کیا برزخ مراد ہے، کیونکہ ہم مردہ تھے ہمیں اللہ نے زندہ کیا یا دنیا میں بھیج دیا، پھر موت دی، پھر وہ زندہ کرے گا۔ اب اس میں زمانہ رجت میں بھی آ جاتا ہے ذکر، اور میں کسی وقت اگر مجھے موقع ملا تو میں زمانہ رجت جو ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس میں آپ کو اسٹڈی کروں گا اور ڈسکس کروں گا۔ اور
انا للہ و انا اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، یعنی کہ فائنلی ڈیسٹینیشن ہماری جو ہے وہ خدا کے دربار میں ہم نے پہنچنا ہے۔ تو جو 4 ادوار ہیں، 2 موت کی ہیں، 2 زندگی کی ہیں، وہ یہی ہیں۔ اس میں کہیں وہ نہیں ہے کہ ایک انسان کی روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں جاتی ہے، جسے تناسخ ارواح کا جو ہندوؤں کے یہاں عقیدہ ہے وہ اس کی تردید ہوتی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ میں کسی ایک آیت کو پڑھ کے اس کے جو سارے کانسیکوینسز ہیں ان کو ڈسکشن کروں، اور اس پہ کچھ کویسچن آپ کو دیتا جاؤں ساتھ ساتھ اس پہ سوچنے کی، کیونکہ قرآن تفکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے کہ انسان اس پہ سوچے، اس پہ سمجھے۔ ہم نے کروموسومز کی ڈسکشن کی، ہم نے تناسخ روح کا کیا کہ اس کی نفی ہوئی، ہم نے اس سے پہلے معاشرت جو یہ تمام جو معاملات ہیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ تم مردہ تھے تو مردہ سے زندہ، پھر زندہ سے مردہ، پھر مردہ سے زندہ۔ تو انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ ہم اس کے بعد کافی ایک ڈیٹیل، آیت تو اتنی لمبی نہیں ہے لیکن اس پہ ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے، وہ ہم کریں گے۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، حضرت آدم کی خلافت، ان کی تخلیق اور وہ ساری ڈسکشن آئے گی۔ تو آج ہم اس کے ٹاپک کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔